تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ البلد آیت نمبر 1 سے 20 تک. آیت نمبر 1 to 20. سورۃ قاف کے بعد نازل ہوئی. ایک رکوع ہے، 20 آیات ہیں، 82 کلمات اور 320 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا ساتھ اس، البلد شہر کی. لا یہاں پر زائد ہے اور قسم کو مؤکد کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں. کس چیز کو؟ بہذا البلد، اس شہر کو. اور البلد سے مراد یہاں مکہ المکرمہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو اللہ کی زمین میں سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا مکہ شہر کو مخاطب کر کے کہ خدا کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا. تو یہاں مکہ شہر کی عظمت اور حرمت کی قسم کھائی گئی ہے. وَأَنْتَ اور تو، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حلال ہے اسی شہر میں. حلن کا لفظ ہا لام لام سے ہے. حلہ کا معنی ہوتا ہے اترنا، گرا کھولنا، کسی چیز کو حل کرنا. اور یہاں یہ 3 معنوں میں آیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ اترنے والے ہیں، یعنی آپ رہنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، یعنی مکہ شہر آپ کی رہائش کی جگہ تھا جب یہ سورت نازل ہوئی. آپ وہیں پیدا ہوئے اور 53 سال تک، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور 13 سال اور، یعنی 53 ایئرز تک آپ اسی شہر میں رہے. اس کے بعد آپ نے یہاں سے ہجرت کی. اور حلن کا ایک معنی اترنے والے، اور حل کہتے ہیں مسافر کا سامان کھولنا، یعنی حل کا لفظ جو ہے حلال سے، اور حلال کا معنی مسافر کا سامان کھولنا، گرا کھولنا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب آپ یہاں پھر اتریں گے. یعنی آج یہاں آپ کا رہنا دوبر کر رہے ہیں یہاں کے رہنے والے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ یہیں پر تشریف لائیں گے. اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ شہر کی ایک حرمت ہے، پیچھے بھی یہ بات گزر چکی. کیا حرمت تھی اس شہر کی؟ کہ وہاں کسی کو بھی اذیت نہیں دی جا سکتی، وہاں خون نہیں بہایا جا سکتا، کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی بھگایا نہیں جا سکتا، ڈرایا نہیں جا سکتا، پتا تک نہیں توڑا جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ہر طرح کی مشکلات آ رہی تھی. آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا تھا، یعنی آپ کی کوئی حرمت اور آپ کا کوئی احترام انہوں نے باقی نہیں رہنے دیا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس شہر کو فتح کریں گے، اور اس وقت آپ کے لیے اس شہر کی حرمت کو بھی حلال کیا جائے گا. یعنی پھر آپ یہاں جو چاہیں کر سکیں گے اور جس سے چاہیں بدلہ لے سکیں گے. اگرچہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے بعد کچھ دیر کے لیے اس شہر کی حرمت ختم کر دی گئی تھی، اور آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ جس کا خون آپ یہاں بہانا چاہیں بہا سکتے ہیں. تو ان سارے معنوں میں یہ بات کی گئی. ایک معنی کیا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، نمبر 2 آپ کو یہاں حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کی عزت اور احترام کی قدر نہیں کی جا رہی، اور نمبر 3 ایک وقت آئے گا کہ جب آپ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے گا. حلال جو کر دیا جائے گا یعنی آپ اس وقت کسی مجرم کو پکڑ کے وہیں سزا دینا چاہیں تو دے سکیں گے. اور آپ نے فرمایا نا کہ جب سے بنا ہے یہ گھر، اس کی حرمت ہے، یعنی مکہ کی حرمت ابد سے ہے اور قیامت تک رہے گی. میرے لیے صرف چند ساعتوں کے لیے اس کو حلال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے بعض مجرموں کو پکڑا بھی تھا اور کہا تھا کہ فلاں شخص اگر کعبہ کے پردے کے نیچے سے بھی ملے تو اس کو پکڑ کے مار دو، کیونکہ کچھ لوگوں کو سزا دی گئی تھی اس موقع پر بھی، جبکہ عام لوگوں کو معاف کر دیا گیا تھا. یعنی آپ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو اول سے آخر تک کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوئی وہ آپ کے لیے حلال کی گئی.
ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا. والد سے مراد کون ہے اور ولد سے مراد کون ہے؟ والد سے مراد ہوتا ہے باپ، یعنی قسم ہے باپ کی، وما ولد، اور قسم ہے اولاد کی. ایک معنی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد بنو آدم. اور دوسرا معنی والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد نسل ابراہیم. اور والد کی قسم اور جو اس نے جنم دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، کبد میں. کبد کے دو معنی، ایک معنی ہے رفعت یعنی فی احسن تقویم کے معنوں میں، اور دوسرا معنی ہے مشقت، شدت، دشواری، سختی، مصیبت. اور کبد جگر کے لیے بھی آتا ہے، لیور کے لیے وہ کبد کہلاتا ہے. اور لیور کا بھی کام جو ہے وہ بہت مشقت کرنا ہے، یعنی جسم میں مختلف فنکشنز اس کے جو ہیں وہ انتہائی مشقت اور محنت پر مبنی ہے. اب یہاں تین چیزوں کی قسم کھا کر، یعنی تین قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے، جو حقیقت بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کے لیے اس دنیا میں راحت نہیں بلکہ کام ہے. دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں بنی اس کی، بلکہ اس کے لیے کام کی جگہ ہے، اسے محنت مشقت کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ شہر یعنی البلد الامین، مکہ کا شہر جو ہے، وہاں پر زندگی کچھ آسان نہ تھی. اگرچہ وہ بہت ہی معزز اور محترم مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو موسم اور وہاں کا جو سارا رہن سہن ہے وہ ایک بہت ہی مشکل زندگی کا تقاضا کرتا ہے. پھر دوسری مشکلات جو آپ پر آئیں اس شہر میں، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا. اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہاں مثال دی جا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ مشقتوں میں گزری، طرح طرح کی امتحانوں میں گزری. تو یہ سب چیزیں گواہ ہیں کس پر؟ کہ خود انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت سے اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے. یہ دراصل جواب قسم ہے. یہاں انسان کہیں بھی بھاگے، کہیں بھی جائے، مشقت سے بھاگ نہیں سکتا، وہی اس کے لیے مشقت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قید رہتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کتنی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ بھی ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے. پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے اس کو مشقت کرنا پڑتی. پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، وہ بھی ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، یعنی جوں جوں بڑا ہوتا ہے کام بڑھتے جاتے ہیں اس کے. پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت کی تکلیف، پھر قبر کا امتحان، پھر حشر کا دن اور اس میں اللہ کے سامنے جواب دہی، پھر جزا سزا. تو یہ پیدائش سے لے کر، آغاز سے لے کر اختتام تک ہر مرحلہ پر مشقت مرحلہ ہے، محنت بھرا مرحلہ ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہم کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ہم ہر وقت آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. ہماری طلب اور ہمارا سفر اور ہماری دوڑ الٹی ہے. اگر انسان ایک دفعہ یہ ایکسپٹ کر لے کہ لائف از ڈیفیکلٹ تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز جیسی ہے اس کے ساتھ انسان کو ویسا ہی رہنا پڑتا ہے. اب دھوپ گرمی دیتی، آگ جلاتی ہے، اب آپ اس کو نہیں بدل سکتے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچ کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ہم پھر اسی طرح ہی رہتے ہیں نا، اپنا کپڑا بچا کے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بچا کے رکھتے ہیں، اپنا جسم بچا کے رکھتے ہیں اور بہت محتاط رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آگ جلائے گی. اسی طرح اگر باہر موسم سرد ہو تو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے نا کہ سردی ہے. اگر ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے، اپنا نقصان کریں گے.
اسی طرح ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ساری زندگی محنت مشقت سے بھری ہوئی ہے. یہاں ہر سکھ کے ساتھ دکھ ہے، پھول کے ساتھ کانٹا ہے ہر جگہ پر. یعنی انسان ساری زندگی ایک جگہ سے دوسری، ایک کام سے دوسرا، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے کہ شاید یہاں آسانی مل جائے اس کو، اور یہاں غموں سے چھوٹ جائے، یہاں پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں، یا یہاں اس کے لیے سہولت ہو جائے. لیکن ہر جگہ اگر ایک سہولت ہوتی ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ اس ایک خاص پرٹیکولر مسئلے سے جس سے انسان گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اس سے اگر نجات ہو بھی جاتی ہے تو دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں ایک اور مشکل پیش آ جاتی ہے. پھر انسان سوچتا ہے میرا یہ فیصلہ غلط تھا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، پھر اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور وہاں اس پچھلے مسئلے سے تو شاید نجات ہو جائے لیکن کچھ اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی زندگی. تو اس زندگی کا سفر صبر کے بغیر اور مشکلات کے ساتھ جینے کے فیصلے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہو تو بھی مشکل سے گزرنا ہوگا، اور برا کرنا ہو تو بھی مشکل سے گزرنا ہوگا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسے. ہم اس نظام فطرت کو بدل نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں جن کے ساتھ عظمت وابستہ ہے، مثلا البلد الامین جو ہے مکہ المکرمہ، کتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہاں رہنا آسان نہیں. اس دور میں بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے. اور پھر وہاں پر مثلا حج عمرے کے لیے جاتے ہیں عام طور پر، ویسے تو بہت جذبات اور بہت شوق اور بہت محبت سے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بس وہ خوابوں کی دنیا میں حج عمرہ ہو جائے تو وہ ایسے نہیں ہوتا. ایک دفعہ اچھا خاصا انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے، کتنا ادب، عزت، احترام، اور اللہ نے آپ کو مکہ جیسے شہر پر پھر فتح دے کر دین کو مکمل کیا. لیکن آپ کی ساری زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟ محنت اور مشقت. بچپن سے آپ دیکھیں، پیدائش سے لے کر آخری مرحلے تک جتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اتنی شاید کسی نے بھی نہیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد ووالد وما ولد، آدم علیہ السلام ہو یا بنو آدم ہو، یا پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام اگر بلند ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور انہوں نے ہی چونکہ یہ جگہ آباد کی تھی اس لیے خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے. ان کو بھی بہت عزت اللہ نے دی، لیکن ان کی زندگی سے بھی سبق کیا ملتا ہے کہ وہاں بھی محنت اور مشقت ہے. انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، بہت تکلیفیں اٹھائیں توحید کی خاطر، دین کی خاطر، اور ہر وہ چیز جو انہیں پیاری تھی وہ قربان کی. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو، اور یہ لقد جہاں آتا ہے بہت ہی زیادہ تاکید ہوتی ہے. اور الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ جن سے انسان، سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو، بد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک فی کبد، مشقت میں ہے، مشکل میں ہے. اور ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ ساری زندگی مشکلات رہیں گی. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ مشکلات کے ساتھ جینا سیکھے، رہنا سیکھے. دیکھیں کہ انسان کو بلند مقام اللہ نے دیا، اور بلندیاں کس کے ساتھ ہیں؟ مشقتوں کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، مشکلات کے ساتھ ہیں. یعنی انسان کسی بھی حال میں اپنے آپ کو مشقت سے آزاد نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ زیادہ دیر کھڑے رہیں تو کھڑے ہو کے تھک جاتے، اگر زیادہ دیر بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹھ کے تھک جاتے. زیادہ دیر سو جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی، زیادہ دیر جاگ لیں تو مشکل ہو جاتی، کچھ نہ کھائیں تو مشکل ہوتی ہے، کچھ کھا لیں تو مشکل ہوتی ہے. سردی ہے تو مشکل ہے، گرمی تھی تو مشکل تھی، بچے تھے تو مشکلات تھیں، جوان ہے تو مشکل ہے، تو بوڑھے ہو گئے تو مشکل ہے. مشکل ہی مشکل ہے، زندگی مشکل ہے. اسے ایکسپٹ کرو، اور بجائے اس کے کہ غلط کاموں میں محنت کرو، اس سفر کو اچھے کاموں میں گزارو تاکہ اس کا پھر آخر میں اجر بھی ہو. ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، کون؟ انسان، اللن، کہ ہرگز نہیں، یقدر، قادر ہوگا، علیہ، اس پر، احدن، کوئی ایک. کیا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب طاقت دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دنیا میں کوئی عہدہ دیتا ہے، اس کو ایک مضبوط گرفت دیتا ہے کسی چیز پر، تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں،
کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس طرح جب دنیا میں نعمتیں زیادہ ملتی ہیں انسان کو تو بسا اوقات انسان ہدایت کی بجائے بگاڑ کی طرف چلنے لگتا ہے. کیا سوچ کے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں؟ اور یہ خیال جو ہے یا یہ احساس جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ جسمانی قوت ہو یا ذہنی ہو یا کسی اور چیز کی. تو یہ انسان کی ایک بھول ہے، یہ انسان کے نفس کا دھوکہ ہے. کیسے اس نے سمجھ لیا؟ کیا اللہ اس کو دیکھتا نہیں؟ کیا اللہ اس کو پکڑے گا نہیں؟ یہ ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. کیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ تم اپنی اس آزادی سے ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کیا یعنی خرچ کیا، مالن، مال، لبدا، وافر، ڈھیر. لبدا کا لفظ جو ہے یہ لبدتن سے. لبدا بیسیکلی کہتے ہیں طے جمائے ہوئے بالوں کو. طے جمائے ہوئے بال کس سے طے جماتے ہیں؟ عام طور پر جل سے. وہ خوبصورتی کے لیے نہیں، جہاں جہاں انسان چاہے اس کو وہاں وہاں چپکا دے. یہ آج کے دور میں نہیں، بہت پہلے اس دور میں بھی بالوں کی سجاوٹ کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے تھے. السلام علیکم. کل میں نیشنل جیوگرافی کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک آئرلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں سے کچھ ممیز نکلی ہیں بفور آئی تھنک 200 BC اراؤنڈ دیٹ ٹائم، اور ان کے بالوں پر جل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین جو تھی وہ گم، یہ جو ہوتی ہے گوند یا موم جو ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے تھے بال. اور اس کے لیے کہا گیا نا کہ اس کو ہٹانا چاہیے پاک ہونے کے لیے، کیونکہ بالوں کے اوپر اگر کوئی چیز چپک جائے تو غسل نہیں ہوتا. خاص طور پر پیریڈز کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کے لیے بالوں کا دھونا اور بھیگنا ضروری ہے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں اگر سکن بھی بھیگ جائے تو کافی ہے. تو لبدا کہتے ہیں بالوں کی تہیں جمانا. تو بیسیکلی اس میں تہ بتہ اور ایک دوسرے سے چمٹایا ہوا یہ معنی ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں نوٹوں کی گتھیاں آ رہی تھی، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح رکھے جاتے ہیں، نوٹ کیسے رکھے جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جما کے چپکا کے اوپر سے ربڑ لگا کے جو بھی اس کی تھدیاں یا دتھیاں جو بھی کہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. تو لبدا ہوتا ہے ڈھیر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چپکایا وجہ سے جل سے بال ایک دوسرے کے اوپر طے جماتے ہیں. ایسے ہی طے بطے. یقول، انسان کہتا ہے، اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیروں مال. اب ڈھیروں میں وہ بات نہیں بنتی، اس لیے مجھے لفظ کے اندر جانا پڑا تاکہ ذہن کھلے آپ کا، کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کہاں؟ اپنی خواہشات میں، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے خوب اڑایا. ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اس کے اس کرتوت کو، اس کے اس کام کو، اس کے اس جرم کو، کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال ناحق جگہ محض دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اور اسراف کر رہا ہے اس میں، اور بے محابہ خرچ کر رہا ہے. کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر کرتے یہ تھے کہ شراب پی کے نشے میں آ کر پھر جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، اور پھر اس کے قصیدے پڑھے جاتے کہ فلاں تو ایسا اور ایسا، اور اس نے اتنا مال لٹا دیا اور اتنا خرچ کر دیا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، دور جاہلیت کی خراب عادتوں کی طرف، کہ کیسی کیسی خرابیاں تھی اس معاشرے کے اندر کہ وہ غلط کام کر کے اپنے کو کریڈٹ دیتے اور اس کام کا وہ بہت ذکر بھی کرتے. آج کل تو نہیں ہوتا ایسے. یقول اہلکت مال اللبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، الم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ بنائی تو دونوں ہی ہیں، لیکن خاص طور پر گنوایا گیا ان کو کہ دو آنکھیں نہیں دی، ایک نہیں دو دی ہیں کہ اچھی طرح دیکھ سکو. وَلِسَانًا، اور ایک زبان، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ. شفتین کا لفظ جو ہے یہ شفت ان سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، علی شفا حفرۃ من النار. تو شفا کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو. اور یہ شفا یشفو ہوتا ہے کنارے پہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے
شفاء حمزہ کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحت ہونا، وہ شفا ہے اور حمزہ ہے آخر میں، اور یہ کیا ہے؟ شفا کنارہ، اور شفا یشفو ہے، وہ شفا یشفی ہے، یہ کے ساتھ ہے وہ شفتینی، اور دو ہونٹ، اور اسی سے وہ لفظ آتا ہے بالمشافہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمنے سامنے، یعنی وشفتینی وہدیناہ النجدین، اور ہدایت دی ہم نے اس کو دونوں راستوں کی، یعنی ہدایت کی بھی اور گمراہی کی بھی، دونوں راستے اس کو دکھا دیے. ہدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. ہم نے اس کو دونوں راستوں کا بتا دیا. تو نجدین کا لفظ جو ہے یہ نجد کا تسنیہ ہے، اور نجد اونچی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی عام سطح زمین سے اوپر اٹھی ہوئی. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اونچے راستے یعنی نمایاں راستے جن کا فرق معلوم ہے. اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد ماں کا سینہ ہے، کیونکہ وہ سینے میں اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے اور بچے کے رزق کا انتظام وہاں ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ماں کا سینہ بنایا اس لیے کہ اس میں بچے کے لیے رزق رکھا، غذا کا انتظام کیا، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد، اور اب تو یہ ہے کہ اس کا ابھی وہ بھی نہیں کاٹتے، آول بھی نہیں کاٹتے کہ اس کو ماں کے سینے پہ ڈال دیتے ہیں، جس حالت میں وہ نکلتا ہے، اور بچہ دودھ پینے لگ جاتا ہے، یعنی چوسنے لگ جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کون بتانے والا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کس نے تربیت کر کے بھیجی ہے کہ یہاں ہے تمہارا کھانا؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ماں کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ چپ کر جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ دودھ پینے کا چوسنے کا عمل جو ہے نا، وہ بہت ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، لیکن وہ تھکتا بھی ہے اس میں، اور اس کے باوجود وہ دودھ پیتا رہتا ہے. ورنہ انسان کوئی بھی کام کرے اور تھکے تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جی بہت ایک مشقت کا کام ہوتا ہے. اور اس وقت اس کو کچھ اڑاتے پہناتے بھی نہیں. اور ایک بچے کو مجھے یاد ہے، میں اس وقت موجود تھی وہاں، تو میں نے کہا اس کو سردی لگ رہی، کہتی نہیں سردی نہیں لگتی اس کو، یعنی وہ اتنی مشقت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے یعنی نمایاں راستے دکھا دیے. کیونکہ یہاں پر آنکھ کا ذکر، زبان کا ذکر، یعنی جسمانی نعمتوں کا ذکر ہے، تو اس لیے ان نعمتوں کا اگر حصی پہلو دیکھیں تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی، جیسے اس کو زبان دی، 2 ہونٹ دیے، اسی طرح اس کو ماں کا سینہ بھی دیا. دوسری طرف ان ساری نعمتوں کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور مانوی پہلو. آنکھیں کس کے لیے دی؟ غور و فکر کے لیے، کہ دیکھے اور غور کرے. لسان اپنے ما فی الضمیر کو جو اندر ہے بیان کر سکے، اور صرف زبان بولنے کا کام نہیں دیتی جب تک ہونٹ نہ ہو، تو ہونٹ بھی ساتھ دیے اس کام میں مددگار کے طور پر. اور خاص طور پر عربی میں آپ دیکھیں کہ کچھ مخارج ہونٹوں پہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق کو باطل کا راستہ بھی واضح کر دیا، اور یہ سب کچھ اس کو عقل اور شعور دے کے کیا. اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے یہ سب کچھ تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو ان کا غلط استعمال کرے، اور تو یہ کہے کہ ہلک تو مال اللبدا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو اس زندگی گزارنے کے لیے جن بنیادی نعمتوں کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، نعمتوں سے نواز کے پیدا کیا. اور یہ سب کچھ انسان ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے ایک طرح سے. اور خاص طور پر جو اگر ہدایت کا معنی یہاں لیا جائے، ہدایت اور گمراہی کے رستے الگ الگ بتائے، تو آپ دیکھیں کہ انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھے برے کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے. تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ